مبارات وہ قسم ہے جس میں میاں بیوی آپس میں مرضی کے ساتھ ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ بیٹھ کے فہم و تفہیم کے ساتھ وہ آپس میں علیحدگی کرتے ہیں۔ اب وہ طلاق بھی نہیں ہے، وہ خلا بھی نہیں ہے، وہ ہے مبارات، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے آپس میں علیحدگی کی، اس کو مبارات کہا جائے گا۔ اب طلاق کی صورت میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ حق مہر جو لڑکی کو بوقت نکاح لکھ کر دیا گیا تھا وہ معجل تھا یا موجل تھا، پرام تھا یا ڈیفرڈ تھا۔ پرام تو بوقت نکاح یا رخصتی ادا کر دیا جاتا ہے، ڈیفرڈ ڈاور بوقت طلاق یا بعد از وفات خاوند اس کا حق بنتا ہے یا وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ جیسے کل کے لیکچر میں ہم نے داور کو پڑھا تو طلاق کی صورت میں کل حق مہر اس لڑکی کا جس کا نکاح ہوا اور اس کے خاوند نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا اور مقرر ہونے کے بعد ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوا، چاہے وہ حق مہر معجل تھا یا موجل تھا، اگر اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو وہ کل حق مہر جو ہے وہ حق بن جائے گا بیوی کا طلاق کی صورت میں۔ خاوند کسی صورت میں بھی اگر طلاق دے گا تو وہ پابند ہو جائے گا، ٹوٹل حق مہر وہ واجب الادا ہو جائے گا کہ وہ ادا کرے۔ لیکن خلا کی صورت میں جو ہے وہ بیوی اس حق مہر جو سے وصول نہیں ہوا اس سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن وہ حق مہر جو وہ وصول کر چکی ہے معجل کی صورت میں، پرام ڈاور کی صورت میں، وہ کمپلیٹ وہ ادا کرے گی، واپس کرے گی اپنے خاوند۔ خلا کی صورت، طلاق کی صورت میں کل حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق بن گیا، اس کا مطالبہ اس کا رائٹ بن گیا۔ اگر وہ نہ دے تو کورٹ، فیملی کورٹ جو ہے اس کا دلا پانے ریکوری آف ڈاور کا سوٹ ایکسپٹ کرتی ہے اور اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے طلاق دے دی گئی ہے زبانی یا تحریرن۔ خلا کی صورت میں جب وہ عدالت جائے گی تو خلا کی صورت میں وہ تمام حق مہر جو اس نے وصول کیا ہوا ہے تو وہ واپس کرنے کی پابند ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں خاوند کو ایک رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر وہ سمجھے تو وہ کچھ احسان کر سکتا ہے بیوی پہ، جو دیا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا ویو آف کر دے، چھوڑ دے، یا اگر کچھ اس نے وصول نہیں کیا ہوا تو وہ اسے واپس تھوڑا سی اس کے ادائیگی کر۔ جہاں تک اب بات رہ جاتی ہے تیسری کنڈیشن کی، مبارات، تو مبارات وہ کنڈیشن ہے جس میں دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے باہمی رضامندی کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں کہ تم نے کیا لیا ہے، میں نے کیا دیا، تم نے مجھے کیا واپس دینا ہے اور میں نے آپ سے کیا لینا ہے یا نہیں لینا۔ یہ تمام باتیں اس مبارات میں، اس دستاویز مبارات میں یا کورٹ میں یا آؤٹ آف دی کورٹ وہ ڈیسائیڈ۔ پہلی قسم تو ہو گئی کہ طلاق ہے جو مرد کا حق ہے، دوسری ہو گئی خلا جو عورت لینا کے حقدار بن جاتی ہے، اور تیسری کنڈیشن ہے کہ جی وہ مبارات کی صورت میں وہ آئے۔ اس کے بعد ایک اور قسم آتی ہے جس کو کہتے ہیں جوڈیشل ڈائیورس، یا اس کو آپ کہیں گے ڈیسولوشن آف میرج، یا اسے آپ کہیں گے کہ تنسیخ نکاح۔ جب طلاق نہ ملے، خلا نہ لے سکیں اور مبارات پہ بھی بات نہ ہو اور آپ کے لیے راستہ جو ہے وہ جوڈیشل ڈکری کا ہو، آپ کورٹ کے لیے جانا چاہیں تو پھر آپ جو ہے ایک سوٹ فائل کریں گے ڈیسولوشن آف میرج کا۔ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ کن کن کنڈیشنز میں آپ ڈیسولوشن آف میرج مانگ سکتے ہیں کورٹ سے، جہاں پہ آپ کو خاوند جو ہے اور آپ خلا نہیں لینا چاہتے اور آپ مبارات میں بھی نہیں جانا چاہتے، تو وہ کرولٹی ہے، نان پیمنٹ آف ڈاور ہے، نان پیمنٹ آف مینٹیننس ہے، سیکنڈ میرج ہے۔ یہ وہ فیملی لاز کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہو
مطلب آپ کی حق مہر کی ادائیگی آپ کو نہ کی گئی ہو، آپ کو نان و نفقہ یا خرچہ خاندان یا جو بھی منتھلی ایکسپینسز ہے وہ نہیں پیمنٹ کیے جا رہے، اور آپ یہ ثابت کر دیں، دوسری شادی ہے، مار پیٹ ہے اور تشدد کرنا، اور سیکنڈ میرج وداؤٹ پرمیشن، تو یہ وہ کروولٹی اور اس کی کنڈیشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ جوڈیشل ڈائیورس کے لیے جا سکتے ہو، تنسیخ نکاح کے لیے، ڈیزولوشن آف میرج کے لیے کورٹ آپ جا سکتے ہیں۔ اب طلاق جو ہے وہ پہلے ہم طلاق کی بات اس وجہ سے کریں گے کہ طلاق دینے کے لیے آیا وہ زبانی طلاق دی جا سکتی ہے یا تحریر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب طلاق اکثر دیکھا گیا ہے کہ طلاق زبانی بھی دی جاتی ہے اور اسے تحریر بھی کیا جاتا ہے۔ زبانی طلاق دینے کے لیے کسی گواہوں کی ہمارے احناف کے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب آپ تحریر کریں گے تو اس پہ وہاں پہ دو گواہوں کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ طلاق زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے۔ اب زبانی کے لیے کوئی فریق اگر اس سے انکار کرتا ہے، ایک سوال تھا، میں سوال بعد میں لے لوں گا، خدا کے بارے میں ہے، پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں زبانی اور ریٹرن طلاق، اب اس میں محمدن لا جو بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے مسلم فیملی لا جو بات کہہ رہے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے پاکستان کے جو قوانین ہیں، آئلی قوانین فیملی لا میں، طلاق کے بارے میں ایک پوری چیپٹر ہے، سیکشن 7 اور سیکشن 8۔ سیکشن 7 جو ہے مسلم فیملی لا کا، وہ طلاق کو ڈیفائن کر رہا ہے، اس کی کنڈیشنز بتا رہا ہے، اور سیکشن 8 جو ہے وہ آگے ڈیزولوشن آف میرج کو، اسی طرح مسلم میرج ڈیزولوشن آف میرجز ایکٹ 1939 وہ بھی اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ وہ طلاق کون سی چلائے۔ اب دیکھیں طلاق کے لیے زبانی ہے یا ریٹن ہے۔ اب ہمارا فیملی لا یہ کہتا ہے کہ زبانی کی صورت میں تو طلاق آپ نے دے دی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاہے آپ نے ایک نشست میں طلاق دی ہے اور 3 times پروناؤنس کیا ہے تو وہ طلاق جو ہے وہ بائن ہے، وہ کمپلیٹ طلاق ہے۔ اگر اور جب اس کے مقابلے میں ریٹرن طلاق آپ دیں گے تحریرن، تو اس کا وہاں پہ پہنچنا، بیوی کو اس سے مطلع ہونا اور نوٹس دینا اور آربیٹریشن کونسل کا قیام، یہ ساری چیزیں میں اب ایبسنس جو ہے وہ اگر ہے بیوی کی تو تب بھی ہماری طلاق مؤثر ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی موجودگی میں ہی طلاق دیں، اس کی پریزنس ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محمد اللہ نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں، کچھ میں محمد اللہ کیا کہہ رہا ہے اور فیملی لا کیا کہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم موڈ آف طلاق پہ۔ اب موڈز آف طلاق کیا ہیں، مطلب طلاق کی کتنی صورتیں ہمیں قرآن سے، حدیث اور فقہ سے ہمیں ظاہر کی گئی ہیں، جن کو ہم بتدریج کرتے ہیں، اور انہی شرائط اور انہی کنڈیشنز کو اور انہی موڈز آف طلاق کو جو ہے نا وہ اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی کیا، میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا زبانی نکاح کے بارے میں، تو اس بات آ جاتی ہے کہ موڈز آف طلاق کیا ہیں، تو بہتر طریقہ جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے وہ طلاق احسن ہے اور طلاق۔ اب طلاق احسن اور حسن کو بیان کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق حسن کیا ہے اور طلاق احسن کیا ہے۔ طلاق احسن ہے کہ اس توہر کے پیریڈ قیام میں وہ جو پاک ہونے کا جو پیریڈ ہے، مطلب وہ منسٹریل پیریڈ گزار لے، وہ پاک ہو جائے، وہ توہر کے ایام میں، وہ جو مہینے کے حساب سے
ماہواری کے ایام آتے ہیں، ان کو گزارنے کے بعد، جو پیریڈز ہیں ان کو گزارنے کے بعد جو پاک ہونے کا پیریڈ ہے اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ طہر کا عربی کے معنی ہے پاک ہونے کے۔ اس پیریڈ میں وہ ایک طلاق دے گا، پھر اس کے بعد وہ ایک پیریڈ گزارے گی، پھر دوسرا پیریڈ گزارے گی، پھر تیسرا پیریڈ گزارے گی، اور اس دوران اگر وہ رجوع نہیں کرتا، اب رجوع کے طریقے مختلف جگہوں پہ مختلف بیان ہوئے ہیں۔ رجوع کے لیے کنزیومیشن بھی ہے، اور یہ رجوع کے لیے صرف زبان سے ادا کر دینا بھی رجوع ہے کہ میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، تم میری بیوی۔ اس صورت میں وہ طلاق احسن جو ہے وہ ایک طلاق اس سے، اب اس کے پاس دو رائٹ رہ گئے۔ اگر